अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिन भर की आम खबरों से जुड़े सवालों के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। आज 26 नवंबर है और पीटीआई के मुताबिक सानिया 26 नवंबर 2024 में जाँ बहक होने वाले कारकुनों की पहली बरसी है, लेकिन पीटीआई की जानिब से किसी एहतजाजी जलसे या रैली के बजाय यौम स्याह पर इक्तफा किया गया है। ऐसा क्यों है? 26 नवंबर के बाद से पीटीआई क्या मज़ामती सियासत से पहलू बचा रही है? इसका सबब कोई पॉलिसी शिफ्टिंग है या फिर 26 नवंबर का खौफ? ऐसा है तो इस खौफ के साथ मज़ामत कैसे हो सकती है और अडियाला से बानी पीटीआई की रिहाई क्यों कर मुमकिन होगी? 26 नवंबर कल और आज से जुड़े इन सवालों के साथ हम राबता कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब। नईम साहब बहुत शुक्रिया, पहले तो आप वक्त निकाल रहे हैं। सर, आज 26 नवंबर है। पीटीआई का इल्ज़ाम है कि गुज़िश्ता साल 26 नवंबर को उनके 12 कारकुन जो हैं वो जान से गए थे। क्या वजह है कि आप अपने शहादा की याद में सिर्फ यौम स्याह मना रहे हैं, जलसा नहीं कर रहे आप कोई आज? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने मौका दिया जी। देखें सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे कारकुनान हैं वो 26 नवंबर को बेशुमार तादाद के अंदर जख्मी भी हुए, शहीद भी हुए, जिनकी हमने लिस्टें जो हैं वो आवेजा की और उनका साथ जो है हमने बिल्कुल बताया कि इस इलाके से हैं जहाँ पर 26 नवंबर को पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और अपने वोट की वापसी के लिए जो उनका वोट चुराया गया है उसके लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए वो निकले थे, अपने लीडर के लिए निकले थे, जो आज जमहूरियत की खातिर जेल में है। और उनके ऊपर जो निहत्ते लोग थे उनके ऊपर स्नाइपर के जरिए ये जुल्म किया गया, उन पर गोलियां चलाई गई। और मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर सवाल सारे पूछे कि जो सारा कह रहे हैं जी कि हुआ ही कोई शहीद नहीं है, तो ये जो रिपोर्टें हैं हमारे पास, ये उनके जो वरसा हैं जो वीडियोज पैगाम जारी कर रहे हैं, जो जनाजे पढ़ रहे हैं, जिनके ऊपर हमारे पीटीआई के लोग जाकर फातिहा खानी कर रहे हैं और उन्होंने एप्लीकेशन दी हैं कि उनकी एफआईआर दर्ज की जाएं, या उस दरमियान में जो सहाफी कवर कर रहे थे जैसे मतीउल्लाह जान, जैसे उनको उठाया गया, जैसे साथ दीगर साकब वगैरह थे। अहमद मीर साहब ने कहा कि मैं अफगानिस्तान में ऐसा फील कर रहा था कि मैं अफगानिस्तान या लबनान या कहीं फलस्तीन के अंदर खड़ा हूँ, इतनी गोलियां चली हैं। तो आप कैसे इस चीज को, हकीकत को डिनाई कर सकते हैं? ये पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान के वोटर हैं, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले शहरी हैं, जिनको आपने बेदर्दी के साथ जिनको शहीद भी किया, मुख्तलिफ लोगों को जख्मी भी किया, 5000 के करीब हमारे लोगों को गिरफ्तार भी किया। वो पाकिस्तान के, आप छोड़िए कि उनका तल्लुक पीटीआई से है या पीएमएलएन से है, ये उनका राइट है। आईने पाकिस्तान उनको हक देता है कि वो सड़क पर वॉक कर सकते हैं, वो आवाज बुलंद कर सकते हैं। जमहूरी मुल्कों की ये रवायात हैं, वहाँ कानून है। हमारा मुल्क जमहूरी है और आइन के मुताबिक हम ये हक रखते हैं कि हम एहतजाज करें और जहां हमें गलत लगेगा हम एहतजाज करेंगे। तो ये कहाँ का कानून है? कहाँ ऐसी रियासत जहां पर अपने ही लोगों के ऊपर ये सारा किया जाए? आपके सामने वो वीडियो भी होगी जिसमें एक नमाजी जो है कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा है, तो उसको धक्के देकर वहां से नीचे फेंका गया। मंडी बावदीन से उसका ताल्लुक है। तो ये सारा कुछ तो पाकिस्तान में हमने देखा। हम तो ऐसा समझ रहे थे उन वीडियोज के अंदर जैसे मकबूजा कश्मीर हो या जैसे कोई हम इजराइल जो है हमारे ऊपर हावी हो। अपने ही लोग हमारे ऊपर ये कर रहे हैं और फिर उनकी लाशें नहीं दी गई, फिर वो अस्पताल से गायब की गई, फिर जो है बड़ा मुख्तलिफ तरीकों से कुछ फैमिलीज को उन्होंने जिस तरीके से हैंड ओवर किया और उनको कहा गया कि अगर आप कार्रवाई करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कुछ सारी सूरत हाल हुई, वहां डॉक्टर्स की रिपोर्टें, बीबीसी, मुख्तलिफ इदारे रिपोर्ट करते रहे, जो कुछ सारा हुआ। आज पूरा पाकिस्तान दोबारा उस सारे 26 नवंबर की याद को ताजा करते हुए गमजदा है, परेशान है, अफसुर्दा है और सोच रहा है कि हम किस मुल्क के अंदर रहते हैं जहां हमें हमारा हक जो है वो हमसे छीना जाता है और फिर हम अगर आवाज उठाते हैं तो ये जुल्म किया जाता है। आज उन तमाम सियासतदानों को जिन्होंने ये सारा उस वक्त के अंदर पूरा हिस्सा डाला, मोहसिन नकवी की आपके सामने स्टेटमेंट है, तारड़ की स्टेटमेंट है, जो खड़े होकर कह रहे थे कि हम छट्टा मारेंगे और ये सफाया हो जाएगा, और फिर उन्होंने छट्टा मारा। आज उनके लिए ये लम्हा फिक्रियत भी है, उनके लिए शर्मनाक भी है अगर उनके अंदर कुछ शर्म है तो, लेकिन उनके अंदर शर्म नहीं है। वो मैंडेट लूट के तलाल चौधरी जो हैं वो लुडियां मार रहे थे गाड़ी के ऊपर खड़े होकर कि हमने जी ज़िमनी इलेक्शन के अंदर मार्का मार लिया। यानी उनको नहीं लग रहा कि ये सीट जो है ये पीटीआई की थी और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, सजा झूठी दी गई और फिर एक तरफा हमने जाकर सीट जीती है और फिर गाड़ी के ऊपर खड़े होकर आप किस मुंह से आप लोगों की तौहीन कर रहे हैं? आप लोगों को बता रहे हैं कि आपके वोट की ये इज्जत है, आपके वोट का ये एहतराम है, आप हमारे कीड़े मकोड़े हैं और फिर उस पे आप लुडियां डाल रहे हैं। अच्छा पंजोता साहब, बहुत सारे मजालिम आपने गिनवा दिए जो आपके ख्याल में पीटीआई के ऊपर ढाए गए हैं और आपने ये भी फरमाया कि जहां कुछ गलत हो रहा होगा वहां आप आवाज बुलंद करेंगे, एहतजाज करेंगे।
کہاں پر آپ یہ آواز بلند کر رہے ہیں جب آپ مجھے خود بتا رہے ہیں، ہمارے دیکھنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ 12 کے قریب لوگ جو ہیں آپ کے شہید کر دیے گئے، 4 سے 5 ہزار کے قریب جو آپ کے لوگ ہیں ان کو اریسٹ کر لیا گیا، تو کیا سوشل میڈیا پر آپ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ لاسٹ ایئر جو 26 نومبر کی فائنل کال تھی اس کے بعد سے ابھی تک ہم نے کوئی بڑی احتجاجی کال نہیں دیکھی ہے آپ کے پارٹی کی طرف سے۔ سہیل آفریدی کی چلیں اگر ہم بات کر لیں، کرک میں لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، دیر پہنچتے ہیں، چارسدہ جاتے ہیں، وہاں پر جلسہ کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو پھر پارٹی کے لیے جان دینے والوں کے لیے 5واں جلسہ کیوں نہیں کر سکتے تھے آپ لوگ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے لیے بالکل جلسوں میں ہم نے آواز بھی بلند کی۔ سہیل آفریدی کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں جس میں وہ 26 نومبر کی بات کرتے ہیں، شہداء کی بات کرتے ہیں۔ ہم آج بھی پورے پاکستان کے اندر مختلف جو جگہوں پر جا کر ایونٹس کر رہے ہیں، ختم جو ہے وہ کر رہے ہیں، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ جو لوگ ہیں جن کی بچے شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں میں جا کر ان کی فیملی سے اظہار تعزیت کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ شہید جو ہیں یہ اس قوم کا فخر ہیں اور طریقے سے جو ہے وہ یاد رکھتی ہے۔ لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ جیلی حکومت کی طرف سے کوئی بندہ گیا ہو اس شہید کے ساتھ، انہوں نے جا کر اس کے رفقا کے ساتھ، اس کے فیملی کے ساتھ جا کر اظہار یکجہتی کیا ہو۔ ہم تو بالکل آواز بلند کریں۔ باقی رہ گی بات یہ کہ 26 نومبر کے بعد ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، تو 26 نومبر کے بعد بالکل ہم نے احتجاج کیے، ہم نے اس کے بعد جلسے بھی کیے، ہم نے مختلف جگہوں کے اوپر ریلیاں بھی نکالی، ہم نے ہر طریقے سے جو ہے وہ احتجاج کیا۔ ہاں ڈی چوک نہیں ہے، ڈی چوک لاہور جمہوریت کے جو گئے تھے اور پھر اس ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگا دی، پھر جو ان کے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، جو ان کو شہید کیا گیا، حالانکہ وہ فلسطین کے حق میں نکلے تھے، کوئی اس حکومت کے خلاف بھی نہیں نکلے تھے، لیکن ظاہری بات انہوں نے خوش کرنا تھا، اوپر آقاؤں کو ویڈیوز بھیجنی تھی کہ ہم دیکھیں آپ کے خلاف کوئی نکلے گا تو ہم اسے اس طرح سے اس کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے، لیکن عبرت کا نشانہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود بنیں گے۔ باقی رہ گی بات آپ کشمیریوں کی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ نکلے، ان کے ساتھ کیا ہوا، تو یہاں نکلنا تو سیدھی گولی ہے۔ تو ہم تو پہلے بھی ہم نے شہادتیں دی ہیں، ہم نیکسٹ بھی دیں گے، ہم نہ گولیوں سے گھبرائیں گے، نہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ جس وقت ڈی چوک کی کال ہوگی ڈی چوک آئیں گے، پورے ملک کی کال ہوگی پورے ملک کے اندر نکلیں گے، اور 22 کے قریب مقدمے میرے اوپر درج ہیں۔ 26 نومبر کے بعد بھی جو احتجاج ہوئے ان کے اوپر ان کے بھی مقدمے اسی طرح باقی لوگوں پہ بھی درج ہیں، تو یہ ہم نکلے ہیں تبھی درج ہیں۔ ہم تو جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن جو جمہوریت کو روند رہے ہیں، کبھی 26ویں ترمیم کر کے، کبھی 27ویں ترمیم کر کے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اس فسنے لے کر کہ کوئی ان کو پوچھے نہیں، کوئی گولی چلائیں، کوئی مار دیں، کسی کو اٹھا لیں، یہ ان کے چہرے ضرور آپ ایکسپوز کیجئے۔ ہم جو ہے وہ بالکل اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنے والے۔ پاکستان کی خودداری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آج لوگ جو ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ اشرافیت جو ہے، آئی ایم ایف کی آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کیا ہے، جتنی کرپشن انہوں نے کی ہے، 1 روپے کا بھی حساب یہ انہوں نے دیا ہے۔ اچھا پنجاتا صاحب، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی حکومتی اہلکار جو ہے وہ ان لوگوں کے گھر نہیں گیا ہے تعزیت کے لیے، جو بقول آپ کے جن کی جان گئی ہے لاسٹ ایئر 26 نومبر کے سانحہ جس کو آپ جس واقعے کو بلاتے ہیں، لیکن مجھے بتا دیجیے گا کہ حکومتی اہلکار تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، کسی کی جان گئی ہے تو وہ کس کے گھر تعزیت کے لیے جائیں؟ کچھ تعداد آپ بتا سکتے ہیں ان شہداء کے بارے میں، کوئی ڈیٹیلز آپ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے ایک بڑے سرگرم کارکن ہیں خالد سپاری صاحب، ان کا ایک ویڈیو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے جس کے اندر وہ ایک ایسے آپ کے پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ بیٹھے ہیں جس میں ان کے بقول ان کو سر میں گولی ماری گئی تھی لاسٹ ایئر 26 نومبر کے دن، لیکن حکومت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب تو جو ہیں یہ آپ کے پاس کے پی میں ہیں، تو ہم نے تو ان پر گولی ہی نہیں چلائی 26 نومبر کو۔ تو کچھ آپ ڈیٹیلز دے سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اس وقت جیل میں ہیں، ان کے اہل خانہ کو کوئی آپ سپورٹ دے رہے ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے؟ جی بالکل، جتنے بھی لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے ورثاء کو مختلف چیکس دیے گئے، ان کو امداد دی گئی، اور جو لوگ ہمارے کارکنان ہیں، ہماری لیگل ٹیمیں جو ہیں وہ فری ان کے کیسز لڑ رہی ہیں۔ باقی رہ گی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی کارکن بھی ہے، تحریک انصاف ان کے ساتھ بالکل کھڑی ہے۔ اس وقت لیڈرشپ بھی جیلوں کے اندر ہے، مختلف لوگ جو ہیں وہ سزاؤں کی وجہ سے روپوش بھی ہیں، عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، ہم سب کے اوپر مقدمات ہیں، اپنے کیسز میں بھی پیش ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے آواز بھی بلند کرتے ہیں۔ اور جو نہیں گئے، وفاقی وزیر یا یہ جیلی حکومت والے، وہ جو نہیں گئے، جو کہتے ہیں کہ شہید نہیں ہوئے، اگر میرے منہ سے ایک جملہ نکل جائے نا، کوئی بھی
تو کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی غدار ہیں ملک کے، یہ دیکھیں جی ملک کے خلاف ہیں. آپ لوگوں کی جو لاشیں ہیں ان کا مذاق نہ بنائیے، آپ لوگوں کے جو ہیں وہ خون کو یوں پانی کی طرح نہ سمجھیے. لوگ شہید ہوئے ہیں. میرے سامنے مبین مالک ہیں، عبد القادر ہیں، عمران عباسی ہیں ہری پور سے، کوہاٹ سے محمد الیاس ہیں، کوٹلی ستیاں سے انیس شتی ہیں، ڈیرہ غازی خان سے سردار شفیق لنڈ ہیں، چار صدر سے محمد علی ہیں، چار صدر سے تاج الدین ہیں، مردان سے ملک صفدر ہیں، جن کے آئی ڈی کارڈ سمیت ہم نے جو ہے مکمل طور پر کیس جو ہے وہ بھی ہم نے فائل کیا ہوا ہے ادھر اسلام آباد کے اندر. اور مختلف لوگوں کی طرف سے درخواستیں بھی دی گئیں، جن بھائیوں نے درخواستیں دی گئیں پھر ان کو مختلف اداروں نے اٹھا لیا، ان پہ پریشر ڈالا، ان کی فیملی کو ہراساں کیا. کیونکہ اس وقت تو جو صورتحال ہے 87ویں ترمیم کے بعد گولی مار دیں بیٹھے ہوئے مجھ کو تو پرچہ نہیں ہوگا جو گولی مارے گا. ٹھیک ہے جی، تو اس تصریں دے دی گئی ہیں. اچھا، آپ نے اپنی گفتگو کے دوران بار بار یہ کہا کہ ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہے، کوئی آئین موجود نہیں ہے، لیکن آپ لوگ خود کتنا قانون کے اوپر احترام کر رہے ہیں پنجوتا صاحب؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے 11 وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، کسی ایک عدالت میں بھی وہ پیش نہیں ہوتی ہیں. عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، یہ سب عدالتوں کی پیشیوں کو اتنا لائٹ کیوں لے رہے ہیں؟ یا تو آپ پھر یہ کہہ دیں کہ جس طرح سے آپ کو الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے ویسے ہی آپ کو عدالتوں پر بھی اعتماد نہیں ہے. خود آپ کے اوپر اتنے سارے کیسز ہیں سر. یہ جو عدالتیں بنائی گئی ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. ہمیں جو 1973 کا آئین ہے اس کے مطابق جو عدالتی سٹرکچر تھا اس پہ اعتماد ہے. اب تو چیمبر سے ججز لگائے گئے ہیں، اب تو رشتہ داروں کو لگایا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کوئی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی 22 سے 16ویں نمبر پر جج یہاں اگر چیف جسٹس بن جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں پہ آپ کو انصاف ہے. وہ عدالتیں جو اپنے فیصلے نہیں منوا رہی، وہ عدالتیں جو سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا اور ملٹری ٹرائل کے اندر انہوں نے کہا جی کہ 40-45 دن کے اندر اپیل کا حق دیا جائے گا، ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. گجرانوالہ میں سزائیں ہوئی 50 لوگوں کو، وہ ابھی بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ ان کے ہائی کورٹ کے اندر اپیل لگ جائے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ضمانتیں جو ہیں بے شک جو اعجاز چودھری ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں یا دیگر ہیں، ایک میں ضمانت ہوتی ہے دوسرے میں دھر لی جاتا ہے. کہیں کہیں ہفتے ضمانتیں لگتی نہیں ہیں. ہائی کورٹ میں ضمانت دائر کریں تو وہاں بھی پینڈنگ رہتی ہے. تو ایسی عدالتوں پہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اعتماد ہے وہ انصاف فراہم کر رہی ہیں؟ کیا عدالتوں کو نہیں پتا کہ تمام سیاسی کیسز ہیں میرے اوپر؟ ہاں، میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. میرے اوپر دہشت گردی، اقدام قتل، ڈکیتی، پولیس پر حملہ، سازش، بغاوت، ٹھیک ہے جی، یہ تمام تر مقدمات میرے اوپر درج ہیں. مجھے ایک میرے خلاف ثبوت دکھا دینے پاکستان سے میں نے بغاوت کی ہو. بغاوت انہوں نے کی ہے جنہوں نے آئین کو ختم کیا ہے، جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں، جنہوں نے جیلی مینڈیٹ بنایا ہے، جنہوں نے مینڈیٹ لوٹا ہے، جنہوں نے پاکستان کے گھروں میں لوگوں کی چادر چاردیواری کا تقدس، لوگوں کو اغوا کیا، ڈاکے مارے. انہوں نے بغاوت کی ہے یا میں نے بغاوت کی ہے؟ میں تو صرف آواز بلند کر رہا ہوں کہ ظلم بند کیا جائے. اگر اس پر مجھے باغی کہا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، میں باغی ہوں، میں بات کروں گا پاکستان کی عوام کی. اور یہی مقدمات ہیں تمام لوگوں پر، چاہے عمران خان کی اہلیہ ہوں. اب وہ بھائی کا پیغام جو جس بھائی کو آپ نے جمہوریت کی جو پاکستان کی خودداری کی بات کرتے جیل میں ڈالا ہے، تو اس بھائی کے پیغام کو اگر آ کر قوم کو دیتی ہیں جو اس وقت 80-90% عوام کا لیڈر ہے، تو کیا وہ گناہ کرتی ہیں؟ اس پر ان پہ مقدمے بنائے ہوئے ہیں. عمر ایوب شبلی فراز کا یہ قصور ہے کہ وہ عمران خان کی ساتھ جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہاں، وہ فیاض الحسن چوہان 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کر گئے، وہ بری الذمہ ہیں. وہ لاہور کے اندر جو باقی تھے اندلیب عباس، وہ بری الذمہ ہیں. اس کے علاوہ مراد راز تھے جس کے بارے میں آئی جی کہتا تھا کہ یہ مرکزی ملزم ہے، اس نے بھی پریس کانفرنس کر دی، وہ بری الذمہ ہے. اور پرویز خٹک صوبے کے صدر تھے 9 مئی کو KPK کے، آج وہ وزیر ہیں. تو ہم ایسے نہ قانون کو مانتے ہیں، نہ ایسے دستور کو مانتے ہیں، نہ ایسی جیلی پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ ان کے کسی طریقہ کار کو مانتے ہیں. ہم بالکل آئین اور قانون کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ. آپ انصاف کے لیے کہاں جا کر لڑیں گے، کہاں جا کر بات کریں گے، یہ ضرور نعیم حیدر پنجوتا صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، لیکن ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں 26 نومبر 2024 کے حوالے سے، جس کو لے کر آج ایکسپیکٹ ہی کیا جا رہا تھا کہ PTI احتجاج کرے گی، لیکن ان کی طرف سے صرف یوم سیاہ منایا گیا ہے. اس طرح کا کوئی احتجاج یا کوئی جلسہ ہم نے نہیں دیکھا ہے ہوتے ہوئے. ایسا کیوں ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے آج دعوت دی تھی نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو. بریک سے پہلے آپ نے ان کی گفتگو سنی، ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. نعیم صاحب، بریک پر جانے سے پہلے سر آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کسی پر اعتماد نہیں ہے.
मैं आपसे बस ये पूछना चाहती थी कि जब आपको किसी पर एतमाद ही नहीं है, ना अदालतों पर है, ना इलेक्शन कमीशन पर है, तो आप फिर किस प्लेटफॉर्म से अपना मुकदमा लड़ रहे होंगे? क्योंकि आप ये भी कहते हैं कि आपके साथ ज्यादती भी बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन मुझे और बहुत सारे लोग जो नाकिदीन हैं उनको भी ऐसा लगता है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो गोली चलने के अमल से बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुके हैं। आपने खुद भी अपनी गुफ्तगू में ये जिक्र किया कि हम बाहर निकलते हैं तो ये लोग, हम जानते हैं कि हम पर सीधा फायर खोलेंगे, गोली चला देंगे। एक तो ये कि आप जब ये बात करते हैं तो आप किन लोगों के बारे में बात करते हैं कि आपके ऊपर वो गोली चला देंगे? क्योंकि वहां से तो लोग मानते ही नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ है। मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ। दूसरा ये बताइएगा कि फिर आपके पास ऐसा क्या प्लेटफॉर्म रह जाता है या ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है आपके पास कि ना तो आप कोर्ट्स में जाएंगे, ना आप इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करेंगे, ना आप पार्लियामेंट को मानेंगे, तो करेंगे क्या फिर आप पंजाथा साहब? देखिए, बात यह है ना कि अगर हमारे लोग खौफजदा होते हैं ना, आप देख लें कि अनीस सत्ती मरीज से उनका ताल्लुक है और वो शहीद हुए। उनके शहीद होने के बाद भी उनके ऊपर कोई वाल चाकिंग का मुकदमा दर्ज कर दिया। मैंने एक प्रोग्राम के अंदर वो FIR भी दिखाई थी कि मरे हुए बंदे के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये तो इनका हाल है। तो उनके जो भाई हैं 3, कल भी वो अडयाला जेल के बाहर खड़े थे, ठीक है जी, और एहतजाज में शरीक रहे। रात को 1 बजे तक वो हमारे साथ मौजूद थे। इसी तरह कई और मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोग रहे, कईयों के भाई मिलिट्री कस्टडी, उनके तमाम भाई और उनके अजीज व अकारब अडयाला जेल के बाहर पहुंचे हुए थे। कल आपने देखा कि वहां जिस तरह क्राउड भी था। और जब हम एक ऑर्गेनाइज जलसा जब भी कहीं पर करते हैं, लोग आते हैं, लोग पहुंचते हैं, लोग कुर्बानी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो गोली चला रहे हैं ना, उनको जरा कहिए कि हमें भी इजाजत दें। मैं उनको गोली मारता हूं, फिर मैं देखता हूं कि उनका भाई जो है कोई आकर किसी जगह के ऊपर एहतजाज भी करता है। बात यह है कि आप लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, उस जुल्म को जो है वो जवाब दे रहे हैं कि देखें जी ये लोग अब आ नहीं रहे, डी चौक में पहुंच नहीं रहे। जब हम आते हैं तो फिर आप कहते हैं कि वफाक पर हमला कर दिया, रियासत पे हमला कर दिया। रियासत पे हमला तो आपने किए हुए है, रियासत अवाम से होती है और अवाम के मैंडेट को लूट के उन पर हर रोज हमले कर रहे हैं। रियासत के ऊपर तो आप हमलावर हैं। दूसरी ये चीज रहेगी कि स्ट्रेटजी हमारी नेक्स्ट ये है कि हम एहतजाज करेंगे, हम तहरीक जो है वो भी आगे लेकर बढ़ेंगे, हम जो है हर तरीके से हर हरबा जमहूरी तरीके से अपनाएंगे, पुरअमन तरीके से अपनाएंगे। वो बेशक गोली मारें, हमारे पे लाठी चार्ज करें, हमें शहीद करें, हमें जेलों में डालें, जो मर्जी है करें, हम जालिम के सामने सरेंडर नहीं करने वाले। और हमारा लीडर जो है, मैं मिला था उनसे, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कौम को कह दें कि आपने गिव अप नहीं करना। अंधेरी रात के बाद सूरज जो है वो तलू होता है, सुबह की रोशनी खूबसूरत रोशनी होगी, इंशाल्लाह तलू होगा। ये जालिम जो है इंशाल्लाह ताला इनको इबरतनाक शिकस्त मिलेगी। तो जब आप जालिम की बात करते हैं और जब आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान मुझसे कहा कि जी जब हम बाहर निकलें तो उनसे कहें कि गोली ना चलाएं, कौन गोली ना चलाएं, ये मैसेज आपका किसके लिए है? क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब जब कल एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अडयाला पहुंचेंगे, बानी की बहनों का साथ देंगे वहां जो एहतजाज हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि उनके पास किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की इत्तला है। तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की इत्तला आपके पास किसकी तरफ से थी? ये आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का इरादा रखती थी या पंजाब हुकूमत के ऊपर आप लोग ये इल्जाम लगा रहे थे? ये जेली जो हुकूमत वफाक हो, पंजाब हो या इनको लाने वाले, इन तीनों के हवाले से हमारी राय यही है जी कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते थे। अगर वजीर आला वहां जाते, उनको रिपोर्ट्स मिली होंगी। जाहिर बात है इमरान खान जेल में है, ये कहते जी कि उन्होंने हमला कर दिया है, वजीर आला के इमरान खान को वहां से शिफ्ट कर देते, कुछ भी कर सकते थे। बंदे हमारे मरे, पर्चे हमारे ऊपर दर्ज कर देते हैं, तो इनसे तो कोई भी एक चीज एक्सपेक्ट की जा सकती है। इसलिए वो नहीं है, उनका फैसला था, उन्होंने फैसला दिया। लेकिन ये बात नहीं है कि वो किसी जगह पर निकले नहीं या आए नहीं। आज तक अडयाला जेल 7 दफा वो आए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मुलाकात क्यों रोकी जा रही है, मुलाकात कराई जाए, आइसोलेशन में क्यों रखा हुआ है? लीडर से उनकी फैमिली, उनके वकला, उनके रफकार से मुलाकात कराई जाए और उनसे बच्चों से उनकी बात कराई जाए, उनको अखबार दिए जाए, जो राइट्स हैं उनके जेल मैनुअल के मुताबिक वो दिए जाए। वो सवाल करना चाहिए और वही सवाल आप इनसे भी पूछिए ताकि ये उसके ऊपर जवाब दें कि नवाज शरीफ को जो प्रोटोकॉल हासिल थे, इमरान खान को उनका कानूनी हक क्यों नहीं मिला। अच्छा, बानी के राइट्स की बात हो रही है तो कल आपकी जमात की तरफ से, खासतौर पर अलीमा बीबी की तरफ से ये बात भी सामने आई कि हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि अब जिस जेल के बाहर बैठे, अडयाला जेल के बाहर हम एहतजाज कर रहे हैं, इमरान खान साहब बानी पीटीआई इस जेल के अंदर मौजूद भी हैं या उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। एक तो इस चीज का जवाब दे दीजिएगा। दूसरा ये कि 27वीं तरमीम के खिलाफ आपने बहुत ज्यादा एहतजाज किया। बाज लोग तो कहते हैं कि आपने उस तरह का एहतजाज नहीं किया जिस तरह का एहतजाज आपके ऊपर बनता था, लेकिन उस तरमीम के जरिए बनने वाली जो आईनी अदालत है उसके ऊपर पीटीआई जो है वो बिल्कुल खामोश है। क्यों है ये खामोशी? जब आप एक तरमीम को ही नहीं मानते तो उसके तहत जो अदालतें बनी है उस पर क्यों आपने चुप साधी हुई है? आप साफ कह दिए ना तरमीम को मानते हैं ना ये इन अदालतों को मानते हैं हम।
دیکھیں ہم نے بڑی عدالتوں کو جج ہمایوں دلاور ہوں، عمر فاروق صاحب ہوں اور کئی عدالتیں، ان کو ہم نے کہا کہ ہم بائی کاٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود عمران خان کے کیسز وہیں لگائے گئے، وہیں سنے گئے۔ ظاہری بات ہے ہم نے عمران خان کی اگر ضمانت لگی ہے تو ہم گھر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ جیسی بھی عدالت ہے، چاہے ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی ضمانت کا کیس ہوگا تو ہم وہاں جو ہے جا کر اپنا مقدمہ نہیں لڑیں گے۔ ہم اس فیک عدالت جس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہم وہاں جا کر اپنا موقف جو ہے ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اس موقف ریکارڈ کرانے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسے لیجیٹیمیٹ قرار دے رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ اسمبلی کے اندر بھی موجود ہیں، وہاں موقف ریکارڈ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیلی سیٹیں جو ان کو ملی ہیں، 17 سے حکومت بنائے گی یا مخصوص نشستیں ملی ہیں تو اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ ہم بالکل وہاں اپنا موقف دیتے ہیں۔ دوسری یہ چیز رہ گئی کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ جو آئینی عدالت ہے، دیکھیں آئینی عدالت کا کام کیا ہے؟ آئین کی تشریح کرنا۔ تو کیا پاکستان کے اندر آئین رہ گیا؟ آئین تو رہ ہی نہیں گیا۔ آئین کو تو اپنی مرضی سے مولڈ کر لیا گیا ہے کہ اپنی مرضی کے جج لگائے جائیں گے، اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کی پٹیشن لگیں گی، لوگوں کے بنیادی حقوق اس ترمیم کے بعد ختم ہو گئے ہیں۔ کوئی اٹھایا جائے، کسی گھر میں گھسیں، جو مرضی کریں، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ عمران خان کے کیسز کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ اسی وجہ سے نہیں لگائے جا رہے کیونکہ جو جج عمران خان کو، یہی بات ہے، ان کے کیس لگائے گا، انصاف کی بات کرے گا، اسے ہٹا دیا جائے گا۔ اسے عبرتناک نشانہ آپ کے سامنے ہے۔ طارق جہانگیری نے کہا کہ 3 حلقے اسلام آباد کے لیں، ان کے خلاف ریفرنس اور ساری کارروائیاں شروع ہوگی۔ باقی ججز نے انصاف اور حق کی بات کی، انہوں نے کہا کہ ملٹری ٹرائل نہیں بنتا سویلین کا، جب ATC کورٹس موجود ہیں تو ان کے خلاف جو ساری صورتحال ہوئی، پھر آخر میں جا کر آپ نے دیکھا کہ ان کے راستے روک کر اور کچھ چیف جسٹس بنا دیا گیا، ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا کہ وہ صرف بیٹھ کے جو ہے وہ بیٹھے رہیں، کوئی ان کے سامنے کیس نہ جائے۔ اپنی مرضی کے جج نئے بھرتی کر کے ان کے سامنے تمام مقدمات لگائے گئے۔ تو عدالتیں تو ختم ہو چکی ہیں نا۔ یہ آئینی عدالت جو ہے بنائی گئی ہے، اس کے پاس کون سا آئین کی تشریح کرنے کا اختیار ہوگا؟ جو آئین ہے ہی نہیں۔ تیسری یہ چیز رہ گئی کہ آپ نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر 27ویں ترمیم ہوئی، اس سے پہلے 26ویں ترمیم ہوئی، ہم بالکل اس کے اندر احتجاج پہلے بھی کر رہے ہیں، ہم نیکسٹ بھی اس کو مسترد کریں گے، ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے، لیکن پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دے دیجیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ میں ہیں، کیا اطلاعات ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے اور ایک شفٹ کر دیا کیا؟ بات آپ نے کی ہے عمران خان صاحب کی، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے نا کہ عمران خان صاحب کس حالت کے اندر ہیں۔ ہم رات بھی یہی سوال اٹھا رہے تھے کہ ایک بہن کی ملاقات کرا دی جائے تاکہ ان کی خیریت تو دریافت ہو جائے نا۔ نواز شریف کے AC کی بات کرتے ہیں کہ یہ باہر کھڑے ہو کے عمران خان AC کے بارے میں بات کرتے تھے، تو عمران خان نے بات کی لیکن آپ کا AC نہیں اترا۔ آپ کو پروٹوکول جو حاصل تھے، جو آپ سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، جو آپ کو کھانے جاتے تھے، وہ ہر طرح کے تھے۔ عمران خان تو کوئی پروٹوکول نہیں مانگ رہا، نہ AC مانگ رہا ہے، لیکن ان کے رفقا جا کر ملیں، کوئی ایک بہن چلی جائے، کم سے کم ان کی خرید دریافت ہو جائے۔ قوم پوری اضطراب کا شکار ہے کہ عمران خان صاحب کس حالت کے اندر ہیں، کیسے ہیں، سردیوں کا موسم ہے۔ اوور آل بھی ان کا رائٹ ہے، اور رائٹ سے ہٹ کے ہم کوئی چیز نہیں مانگ رہے، کوئی بھیک نہیں مانگ رہے۔ ہر ہفتے جا کر وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ہر منگل کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی کے آئے ہیں، جیل مینول اجازت دیتا ہے، آپ ملاقات کریں۔ کہا جاتا ہے پوچھ کے بتاتے ہیں، اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ اوپر سے اجازت نہیں ملی۔ تو پوچھ کے بتانے سے اگر ایسے ملک چلانا ہے تو پھر ایسے ملک تو مزید اندھیرے کے اندر جائے گا، روشنی کے اندر ملک نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر ملنے دیا جائے تو پھر آپ کو معلوم ہو کہ عمران خان صاحبہ ہیں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کس حال میں ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، 26 نومبر کے حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملیں گے تو پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہلا رضا صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہوں گی، ان سے کچھ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں اب ہم کچھ بات کریں گے پیپلز پارٹی کے وفاق میں اتحادی جماعتوں سے اختلافات کی۔ پیپلز پارٹی کے کبھی کراچی کے بلدیاتی ایشوز پر، کبھی نئے صوبوں کے قیام پر، کبھی کنالز پر، کبھی NFC ایوارڈز پر، اور مسلم لیگ نون اور MQM کے ساتھ بہت سارے دیگر معاملات پر ہمیں بہت سارے اختلافات دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی ہمیں مسلم لیگ نون اور MQM کے سامنے کھڑی دکھائی دینے لگی ہے۔ جیسے کچھ سیاسی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی حکمت عملی ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، کچھ نورا کشتی کہتے ہیں،
कुछ अवाम में साख बरकरार रखने का स्टंट करार देते हैं और बाज वफाक पर दबाव बढ़ाने का हरबा भी समझते हैं इसको। इनमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को हटाए जाने से मुतालिक जो गर्दिश करती खबरें हैं वो भी शामिल हैं। इनमें सच्चाई क्या है और ऐसा है तो क्यों है, ये जानेंगे जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, साबिक सूबाई वजीर और सिंध असेंबली की साबिक डिप्टी स्पीकर शैला रजा साहिबा से, जो हमें जूम लिंक पर इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। शैला साहिबा बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियात में से। शैला साहिबा, सबसे अहम सवाल जो आज के तनाजुर में मैं कर रही हूं, जो आज खबरें गर्दिश करती रही हैं, मैम ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मसला क्या है? या आपको लगता है कि नहीं, आपका मसला कामरान टिसोरी साहब से नहीं है, MQM के गवर्नर हैं चूंकि वो, इसलिए आपको मसला है उनसे? ना हमें MQM से मसला है और ना ही उनके गवर्नर से मसला है। MQM को हो सकता है अपने गवर्नर से मसला हो और गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है और इस गवर्नर को हटाएंगे भी तो वो लगाएंगे और शायद उनका MQM से यही मायदा है कि MQM से गवर्नर लगाएंगे। तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कि आपस में उनके क्या मामला हैं और MQM से हमारा कोई मसला नहीं है, क्योंकि MQM अपने आप इतनी मुनक़सिम हो चुकी है कि वो अपने आप को जोड़ने के लिए सिंध की तक़सीम की बात करती है। सिंध की तक़सीम की पीपल्स पार्टी का ही तो मसला नहीं है ना, सिंध के हर शख्स का मसला है। नून लीग के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे सिंध में वो सिंध की तक़सीम की बातें करेंगे। मुस्लिम लीग पगारा के लोग होंगे वो सिंध की तक़सीम की बात कभी भी नहीं करेंगे, महीने पे आ जाएंगे। इसी तरह आप किसी भी पार्टी को ले लें, क्योंकि MQM इस तर्ज पे बनाई गई थी कि उनको ये बताया गया था कि जिनापुर बनेगा, ये बनेगा, तो वो उन्हीं ख्वाबों में जिंदा। अच्छा मैम, लेकिन अब आप कह रही हैं कि आपको मसला नहीं है, लेकिन मुर्तजा वहाब साहब को देख लें, उनके बयानात देख लें, सादिया जावेद साहिबा के आप बयानात देख लें, अब वो अक्सर जो है, बल्कि आज भी वो गवर्नर के बयानात पर एतराजात करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि वो सियासी बयानात दे रहे होते हैं जो कि उनका काम नहीं है। अब इसको ये देखिए, मसला नहीं है, सीधी बात है। गवर्नर साहब उनके जलसों में खड़े हैं, गवर्नर साहब उनके सियासी बयान दे रहे हैं। गवर्नर जो है वो उसकी सेरेमोनियल हैसियत होती है और जब वो इस तरह का बयान देंगे कि जो क्रिटिसिज्म पे मुनहसर होगा तो फिर उसका जवाब तो मिलेगा। तो शैला साहिबा, ये जो उसूल है ये आपके गवर्नर पर लागू नहीं होता है? क्योंकि गवर्नर पंजाब जो है सलीम हैदर जो है पीपल्स पार्टी के जलसों से खिताब करते हैं, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने का ऐलान करते हैं, नारा लगाते हैं, तो ये सियासी नहीं है मैम? वो जिस सूबे में है वहां पर जो है वो बात कर रहे होते हैं और लेकिन वहां की पॉलिसीज को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है जो बात हो रही है वो बात हो रही है यहाँ के अवाम के मिजाज के खिलाफ है। तो अगर वो एक सीधी सियासत कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, लेकिन जो बात अवाम के मिजाज के खिलाफ है उस पर तो बात होगी कि आप ये किस तरह की सियासत करें। अच्छा, यही मौक़िफ़ उनका भी है कि जिस सूबे में मैं हूँ वहाँ बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, वो समझते हक बनता है उन मामलात के ऊपर बात करना, तो फिर ये गुत्थी सुलझेगी कैसे? जवाब मिले तो परेशान ना हो, जवाब मिले तो परेशान ना हो। अच्छा, ऐसा ही जवाब जो है वो कहा जा रहा है कि पंजाब में भी मिल सकता है गवर्नर पंजाब को, क्योंकि ऐसी इत्तलात थी। दे तो ऐसा मामला नहीं है। देखिए, हमारा काम था पार्लियामेंट को चलाना। उस पार्लियामेंट को चलाने के लिए हमने कोई उसूल रखा था कि जब तक मुस्लिम लीग नून को हम जैसे सपोर्टर्स की जरूरत है तो हम इस शर्त पे सपोर्ट करेंगे। अब उनके पास सादा अक्सरियत है, वो चाहे तो उसको नुकसान। अच्छा शैला साहब, चूंकि पंजाब की बात हो रही है और गवर्नर साहब की बात हो रही है, गवर्नर पंजाब की, परसों गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स से खिताब किया और वहां पे उन्होंने कहा कि जी आपको कोई आइडियल तलाश करने के लिए बाहर के ममालिक की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आपके अपने मुल्क में बहुत सारी ख्वातीन जो हैं वो ऐसी मौजूद हैं जिनको लेकर आप वो समझ सकते हैं कि ये आपकी आइडियल हैं या आपको उन जैसा बनना है। और उन्होंने मरियम नवाज के बारे में वहां पर बात की, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने उसी रोज जब एक अहम स्पीच दी तो स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून हैं जिन्होंने जेल काटी है। तो वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौकिफ है, जिस तरह से शहीद बीबी साहिबा की कुर्बानियां हमारे सामने हैं, नुसरत भुट्टो साहिबा की कुर्बानियां हमारे सामने हैं, शैला साहिबा आपकी बहुत सारी एफर्ट्स हैं, बड़ी सारी कुर्बानियां हमारे सामने हैं, तो फिर जब मरियम नवाज साहिबा ये कह रही है तो आपके गवर्नर वहां पर खड़े होकर उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? कि उन्हें ये तो नहीं लगा कि अगर वो ये तारीफ नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला हैं जिन्होंने अपने वालिद के मिशन को लेकर चली
اور بہرحال انہوں نے جیل بھی کاٹی اور اس وقت کوشش کر رہی ہیں. تو اگر ایک خاتون جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، قید و بند بھی دیتی ہے، تو میرے خیال میں تعریف کرنا کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک مریم صاحبہ کی بات ہے، ان کی نالج کو سلام ہے، ان کی نالج کو سلام ہے. میں یہی کہہ سکتی ہوں، اس کے علاوہ کیا کہہ سکتی ہوں میں. ٹھیک ہو جب گیا. اچھا چلیے انسان کچھ سیاست کرتا ہے تو اس کو خود بھی معلومات رکھنی چاہیے، جو اس کے اطراف کے لوگوں نے چاہیے کہ ان کی تاریخ درست کرتے رہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کی ان غلط معلومات کے اوپر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اس طرح کا رسپانس نہیں آیا جس طرح کا رسپانس بنتا تھا میم؟ دیکھیے جس نے بھی سنا وہ ہنس پڑا. اب اگر پھر شروع ہو جاتے ہم لوگ تو پھر رونا دھونا مچ جاتا. تو اس لیے جس نے بھی سنا وہ ہنس پڑا. خود تو خوش رہو بھائی. اچھا چلیں، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس نے سنا ہے وہ خود ہی اس کا جواب بھی جانتا ہے، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ میم آپ کے ایک دفعہ پھر سے ایم کیو ایم کی میرے خیال میں بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم نئے صوبوں کی بات کرتے ہیں، سندھ کے تقسیم کی بات کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ حساس، بہت زیادہ سینسیٹیو ہمیں دکھائی دیتی ہے اس معاملے کو لے کر. اب ہم جاننا چاہتے ہیں میم کہ ایسا کیوں ہے؟ بالکل. دیکھیے سندھ جو ہے وہ شروع سے آزاد تھا، اور جب پاکستان کی جو ہے قرارداد پاس ہوئی تو سندھ اسمبلی نے سب سے پہلے، کیونکہ سندھ میں جو ہے اس وقت اسمبلی تھی پاکستان کی اسمبلی نے، اس وقت یہ سندھ اسمبلی نے اس کو لیجیٹمائز کیا. نہ ایک وہ جلسے کی قرارداد تھی، لیکن اس سے بھی پہلے جو سندھ کے بزرگ تھے انہوں نے قصر ناز میں بیٹھ کے باقاعدہ اس کو اپروو کیا. انہوں نے 2 قومی نظریے کے مطابق بھی سندھ کو ممبئی سے الگ کیا کہ یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے. اور جب پاکستان بنا تو سندھ صرف یہاں تک نہیں تھا، بلکہ سندھ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اوباڑو ہمیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے سوری کہ سندھ اوکاڑا تک جو ہے وہ تقریباً تھا. لیکن جب پاکستان بنا تو پھر اس کو کم کر دیا گیا. لیکن اب اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. سندھ عوام جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، اور اس کی جو حیت ہے اس میں اس سے تقسیم نہیں ہو. اچھا لیکن میم ان کا کہنا یہ ہے، بہت سارے ناقدین بھی ہمیں یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ انتظامی سطح پر یہ تقسیم ہوگی نا، سندھ تو سندھ ہی رہے گا، سندھ تو وہیں کا وہیں رہے گا، اس کی حیت بھی وہی رہے گی. لیکن میم قیام پاکستان سے پہلے بھی تو ہو چکا نا سندھ ایک دفعہ الگ، جب ہم ممبئی سے سندھ کی علیحدگی کی بات کرتے ہیں. سندھ نے ممبئی سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا کہ جب پاکستان بنا تو سندھ مزید سکڑ گیا. ادروائز خانوال سے لے کر کراچی تک ایک ٹراپیکل ڈیزرٹ بھی ہے. تو اس طرح سے ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی سندھ کے رہنے والوں نے. اور اگر دیکھیں تو سندھ میں یہ آواز ہی نہیں ہے. صرف ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کے لوگ اسمبلی میں بات کرتے ہیں. جب سردار شاہ صاحب تھے، میں ڈیپوٹی اسپیکر تھی، تو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا ہم سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے. اور دیکھیں آئین یہ کہتا ہے جب تک جس صوبے میں 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن پاس نہ ہو جائے سندھ، وہ صوبہ تقسیم نہیں ہو سکتا. تو اگر ایم کیو ایم کو ایسا ہی ہے تو اسمبلی میں لا کے دکھا دیں قرارداد، 2/3 میجورٹی لے آئیں. کسی بھی طور پر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن لانی ہوگی، اور یہی ایک طریقہ بننے کا. میجورٹی کی آپ نے بات کی تو میم مجھے نون لیگ یاد آ گئی، جس کو 27ویں ترمیم کے بعد ابھی جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس کے بعد اتنی اکثریت حاصل ہو گئی ہے کہ اس کو 28ویں ترمیم کے لیے اب کسی اور کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے. لیکن پچھلے دنوں ہم نے حذیفہ رحمان صاحب سے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو ہر حال میں ہمارے ساتھ موجود ہوگی، اور جب 28ویں ترمیم کی بات ہوتی ہے کسی بھی اور ترمیم کی تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود رہے گی، ان کا ساتھ ہمارے لیے انتہائی ناگزیر ہے. بہت سارے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ نون لیگ ایسا اس لیے چاہتی ہے کہ اگر کل کو ان کے ان فیصلوں کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی تنقید آتی ہے یا الیکشنز میں ان کو ریزلٹس بھگتنا پڑتے ہیں تو وہ ریزلٹ جو ہیں وہ آپ لوگ بھی بھگت رہے ہوں ساتھ میں، اکیلی نون لیگ نہ ڈوبے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی لیجسلیشن نون لیگ کے زمانے میں ہوئی ہے، یہ ہمارے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس لیجسلیشن کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیجسلیٹو کمیٹی بھی اپروو کرے گی، پھر وہ اسمبلی میں. اب جہاں تک ترمیم کی بات ہے تو ترمیم بھی جب تک ہم نہیں چاہیں گے، اور سینٹ سے جب تک پاس ہو بھی نہیں سکتی جب تک ہم اکثریت میں سینٹ میں، جب تک ہم نہیں چاہیں گے نہیں ہوگی. اور جن چیزوں کی امینڈمنٹ ہم چاہیں گے وہ ہوگی.
اور یہ جو بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے نون لیگ کے اوپر بہت زیادہ معاملات میں، اس تنقید میں ہدف تو آپ لوگ بھی بن رہے ہیں ساتھ دینے کی وجہ سے، اس پہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں دیکھیے سیدھی ایک بات ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کو تالا نہیں لگانا اور پارلیمنٹ میں آنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بی بی صاحبہ 16 ممبرز کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، بڑی شان سے اپوزیشن، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ کبھی اریسٹ نہیں ہوئے، زرداری صاحب اتنے اچھے اریسٹ ہوئے، بھی ضلع وطن نہیں، لیکن جو پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنا کام کیا، جو آرگنائزیشن تھی انہوں نے گراؤنڈ پہ اپنا کام کیا، اور یہی سیاسی طریقہ ہے کہ آپ کو چلتے رہنا ہے، اپنا موقف لے کے صرف ایک بات پہ اٹک کے ہر چیز کو چھوڑ نہیں دینا ہے۔ تو اب جبکہ ان کو سادہ اکثریت نیشنل اسمبلی میں حاصل ہو چکی ہے تو وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ لیکن بیا میم۔ شائلہ رضا صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کے ایم کیو ایم سے مسائل ہیں یا نون لیگ سے؟ آپ نے کہا کہ ہمارے دونوں کے ساتھ کوئی مسائل نہیں ہے، اور اگر کسی کو ہم سے مسئلہ ہے یا خاص طور پر سندھ کی تقسیم اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ اس معاملے کو اسمبلی کے اندر لے جائے اور وہاں پر فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ میم آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔